بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بیٹے کی شادی کے بعد والدین کہاں غلطی کرتے ہیں؟ یہ ہر والد اور ہر ماں کے لیے نہایت سبق آموز، فکر انگیز اور اہم ترین باتیں ہیں۔ محترم والدین، اگر آپ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نور چشم یعنی آپ کے بیٹے کی شادی کے بعد اس کا ہنستا بستا گھر اجڑنے اور بکھرنے کی بجائے ہمیشہ ہرا بھرا اور آباد رہے، اگر آپ کی یہ مخلصانہ خواہش ہے کہ آپ کے گھر میں آنے والی نئی بہو دل سے آپ کا احترام اور عزت کرے، وہ آپ کے خوبصورت گھر میں سچے دل سے پورے سکون و اطمینان کے ساتھ رہے، اور آپ کے پیارے پوتے پوتیا اور نواسے نواسیاں ہمیشہ آپ سے سچی محبت، خلوص اپنائیت اور دلی ادب کے ساتھ جڑے رہے، تو پھر آج یہ گرا قدر باتیں آپ کو انتہائی سنجیدگی، گہری دلچسپی اور پوری توجہ کے ساتھ سننی اور سمجھنی ہوگی، کیونکہ تلخ سچ تو یہ ہے کہ بیٹے کی شادی کے بعد انجانے میں کی جانے والی چند سنگین غلطیاں اور کوتاہیاں ایسی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ مضبوط سے مضبوط رشتوں کو بھی جڑ سے توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ جس سے پہلے خوبصورت تعلق میں درار آتی ہے، پھر دلوں میں دوری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر انجام کار وہی ہنسنا کھیلتا گھر جو کبھی خوشیوں کا اصل مرکز اور گہوارہ ہونا چاہیے تھا، وہ پر اسرار خاموشی، ذہنی کشمکش اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کی ایک عبرتناک تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ نے بھی یہ سنگین غلطیاں بار بار دہرانا شروع کر دے، تو یاد رکھے کہ اس کا عبرتناک نتیجہ صرف معمولی ناراضگی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ہنستے بستے گھر کی مضبوط بنیادیں تک ہل کر رہ جاتی ہے، اور وہ پیارا گھر جو ہر حال میں آباد ہونا چاہتا تھا، وہی گھر بربادی، تلخی، نفرت اور دوری کی ایک دردناک کہانی بن جاتا ہے۔ اس لیے آگے بیان کی جانے والی باتیں بالکل بھی معمولی یا سرسری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اہم اشارے اور تنبیہات ہے جنہیں اگر نادانی میں نظر انداز کر دیا جائے تو واپسی کا راستہ بہت مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد والدین کی سب سے پہلی بڑی اور بنیادی غلطی ماں باپ اور اولاد کا رشتہ اس پوری کائنات کا سب سے خوبصورت، انمول اور پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، لیکن یہی سچی محبت جب حد سے بڑھ کر ناجائز اختیار اور حد سے زیادہ ملکیت کی ضد بن جائے تو یہی خوبصورت رشتہ خاموش اذیت اور ذہنی ٹینشن میں بدلنے لگتا ہے۔ چنانچہ بیٹے کی شادی کے بعد والدین کی سب سے پہلی اور سب سے خطرناک ترین غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سچی حقیقت کو کھلے دل سے قبول ہی نہیں کر پاتے کہ اب ان کا لاڈلا بیٹا صرف ان کا فرما بردار بیٹا ہی نہیں رہا، بلکہ وہ اب کسی دوسری عورت کا قانونی و شرعی شوہر بھی بن چکا ہے۔ وہ نادانی میں یہ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی اس کی ہر پہلی ترجیح، اس کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ، اس کی ہر خوشی اور اس کا ہر وقت صرف اور صرف ماں باپ کے گرد ہی گھومتا رہے۔ انہیں یہ بات کسی قیمت پر برداشت ہی نہیں ہوتی کہ اب اس بیٹے کی زندگی میں کسی اور انسان کا جائز حق اور حصہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اسی اندھی محبت کے نام پر ہر چیز کو کنٹرول کرنے کا ایک ناپسندیدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ طعنے دیے جاتے ہیں کہ بیٹا اب بیوی کی بات زیادہ ماننے لگا ہے، وہ اب پہلے جیسا مخلص نہیں رہا، ہم نے ہی اسے پال پوس کر اور تکالیف اٹھا کر بڑا کیا، اور دیکھو وہ آج بدل گیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جملے صرف ظاہری الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک نوٹیڈ شادی شدہ مرد کے نازک دل پر لگنے والے وہ گہرے زخم ہوتے ہیں جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کرنے اور توڑنے لگتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ بیٹے کی بہترین پرورش کرنا اور اس سے پیار کرنا سچی محبت ہے، لیکن اس کی شادی ہو جانے کے بعد بھی اس کی نجی زندگی کو ہمیشہ اپنی مٹھی میں قید رکھنا محبت نہیں، بلکہ ایک قسم کی جذباتی غلامی ہے۔ محترم ناظرین،
جب والدین اپنے بیٹے کو اپنی مرضی سے سانس لینے کی بنیادی آزادی بھی نہیں دیتے تو وہ بیچارہ ایک ایسی ذہنی جنگ میں بری طرح پھنس جاتا ہے جہاں ایک طرف اس کے پیارے ماں باپ کا احترام اور دوسری طرف اس کی شریک حیات یعنی بیوی کا شرعی حق ہوتا ہے، اور اکثر یہی اندرونی کشمکش ایک ہنستے مسکراتے خوشحالی گھر کو خاموش جہنم میں تبدیل کر دیتی ہے، کیونکہ حقیقی محبت رشتوں کو باندھتی نہیں بلکہ انہیں آزاد کرتی ہے۔ دوسری سنگین غلطی، میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ صرف دو لوگوں کی مادی ساتھ کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ دو دلوں، دو نازک احساسات اور دو کمزور انسانوں کی وہ محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے جہاں دن بھر کی تھکن کے بعد حقیقی سکون تلاش کیا جاتا ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد والدین کی دوسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے انتہائی ذاتی اور نجی معاملات میں بلا وجہ کی مداخلت شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹے اور بہو کے درمیان ہونے والی ہر چھوٹی سی بات، معمولی ناراضگی یا کسی بھی قسم کے فکری اختلاف میں خود کو زبردستی شامل کرنا بعض والدین اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس گھر کو سنوارنے اور بہتر بنانے نکلے ہیں، در حقیقت اپنی نادانی سے اسی گھر کی بنیادیں ہلا رہے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، اور یہ رشتہ چیخنے چلانے سے نہیں بلکہ باہمی احساس سے چلتا ہے، لیکن جب گھر کی ہر نجی بات والدین تک پہنچنے لگے، ہر ذاتی فیصلے پر تنقیدی تبصرے ہونے لگے اور ہر چھوٹے جھگڑے میں بہو کو ہی قصوروار ثابت کیا جانے لگے تو دو دلوں کے درمیان خاموش اور اونچی دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ساس ماں کے چند تلخ اور چبھتے ہوئے جملے، سسر باپ کے چند سخت و نامناسب مشورے یا بار بار بلا وجہ کی جانے والی تنقید ایک نوزائیدہ عورت کے معصوم دل میں ایسا گہرا زخم چھوڑ دیتی ہے جو عمر بھر کوشش کے باوجود نہیں بھرتا۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی بیٹا جو کبھی دن بھر کے بعد سکون ڈھونڈنے اپنے گھر آتا تھا، اب آہستہ آہستہ شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہونے لگتا ہے، اور وہ ایسی حالت میں نہ اپنی بیوی کو خوش رکھ پاتا ہے اور نہ ہی اپنے والدین کو مطمئن کر پاتا ہے۔ یاد رکھے، دنیا کا ہر رشتہ اپنی ایک پرائیویسی اور حد مانگتا ہے۔ اگر ہر لمحہ ان پر سخت نگرانی رکھی جائے، ہر بات میں مداخلت کی جائے اور زبردستی فیصلے مسلط کیے جائے تو محبت کا دم گھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنے بیٹے کو خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے گھر کو تماشا گاہ بنانے کی بجائے سکون اور امن کی جگہ بننے دیں۔ تیسری بڑی غلطی، اولاد کی شادی صرف ایک دنیاوی رسم یا تقریب کا نام نہیں ہوتی، بلکہ یہ دو زندہ انسانوں کی زندگیوں کا ایسا بڑا اور اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے جس پر ان کی آنے والی پوری زندگی کا دائمی سکون یا ہمیشہ کا عذاب کھڑا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تیسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی شادی طے کرتے وقت اچھے انسان کی بجائے صرف اس کا ظاہری اسٹیٹس اور پیسہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں رشتے دلوں کے میل اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر کم اور دولت، اونچے خاندان، گاڑی بنگلے اور نام و نمود کی بنیاد پر زیادہ جوڑے جاتے ہیں۔ نادان ماں باپ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر سامنے والا خاندان بہت امیر، بڑا اور مشہور ہے تو ان کی اولاد ہمیشہ خوش رہے گی، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ محلوں کی مہنگی اور عالیشان دیواریں کبھی انسان کو دلی سکون نہیں دیتی۔ سکون صرف اچھے رویوں، باہمی عزت اور سچی سمجھداری سے ملتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے ہی ایسے عالیشان گھر ہیں جہاں زندگی کی ہر آسائش اور سہولت موجود ہے، مگر ان کے دل بالکل ویران ہے۔ ان کے چہرے تو لوگوں کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی روحیں اندر سے روز ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ بعض والدین صرف دنیا والوں اور رشتہ داروں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی معصوم اولاد کی پوری زندگیاں
داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن وہ یہ بالکل نہیں سوچتے کہ ان کا اپنا بچہ یہ پوری زندگی کیسے گھٹ گھٹ کر گزارے گا۔ اصل اہم سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے کے پاس کتنی دولت اور بینک بیلنس ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کتنی ہے۔ کیا وہ مشکل وقت میں سچائی سے ساتھ نبھائے گا؟ کیا وہ میری بیٹی کو عزت دے گا؟ کیا دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ سکیں گے؟ کیونکہ شادی صرف دو خاندانوں کا سماجی معاہدہ نہیں، بلکہ دو روحوں کا ایک طویل سفر ہے، اور اگر اس سفر میں سچی محبت، مزاج کی ہم آہنگی اور باہمی احترام نہ ہو تو پھر دولت کے بڑے بڑے ڈھیر بھی انسان کو تنہائی، گھٹن اور خاموش اذیت سے کبھی نہیں بچا سکتے۔ چوتھی سنگین غلطی، میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک چھت کے نیچے ساتھ رہنے کا نام نہیں ناظرین، بلکہ یہ سچی عزت، تحفظ اور احساس کے مضبوط سہارے پر کھڑی وہ خوبصورت دنیا ہے جہاں ایک عورت اپنا پورا وجود، والدین کا گھر اور اپنے خواب چھوڑ کر داخل ہوتی ہے۔ ماں باپ کی چوتھی اور سب سے زیادہ خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کرتے وقت صرف لڑکے کی ماہانہ کمائی اور نوکری تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اصل کردار اور اخلاق کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ بڑے فخر سے پوچھتے ہیں کہ لڑکے کی کتنی تنخواہ ہے، اس کا اپنا ذاتی گھر ہے یا نہیں، وہ گاڑی کون سی چلاتا ہے، لیکن وہ کبھی یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ وہ ایک عورت سے بات کیسے کرتا ہے، شدید غصے کی حالت میں اس کے الفاظ اور زبان کیسی ہو جاتی ہے، کیا اس کے دل میں عورت ذات کے لیے کوئی عزت اور احترام ہے بھی یا نہیں۔ یاد رکھے، ایک مرد اگر عورت کی عزت کرنا ہی نہیں جانتا تو وہ اسے چاہیے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش لا کر دے دے، پھر بھی وہ عورت اس کے ساتھ کبھی دلی سکون سے نہیں جی سکتی، کیونکہ عورت صرف روٹی کپڑے پر زندہ نہیں رہتی، بلکہ وہ بنیادی طور پر سچی عزت، محبت اور تحفظ کے احساس پر زندہ رہتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر زندہ ہے، ہستی بھی ہے اور لوگوں کے سامنے خوش بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اندر سے روزانہ درجہ بدرجہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ انہیں ایک ایسے بدخصلت شخص کے حوالے کر دیا گیا جو انہیں سمجھنے اور پیار دینے کی بجائے ہمیشہ نیچا دکھاتا رہا اور عزت دینے کی بجائے مسلسل ذہنی زخم دیتا رہا۔ ایک بے عزت اور ستم رسیدہ عورت آہستہ آہستہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے، پھر اس کی معصوم ہنسی مر جاتی ہے، اس کا ذاتی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود اندر سے بالکل مرنے لگتی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت صرف اس کا رزق اور پیسہ نہ دیکھے، بلکہ اس کا ظرف اور اخلاق بھی دیکھے، کیونکہ محبت صرف وہاں زندہ رہتی ہے جہاں عورت کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ پانچویں بڑی غلطی، اولاد اور پوتے پوتیوں کی معصوم محبت انسان کو بڑھاپے کے آخری ایام میں اچھے سے جینے کا سب سے بڑا سہارا دیتی ہے، لیکن یہی محبت جب ناجائز اختیار، ضد اور بیجا کنٹرول میں بدل جائے تو رشتوں کا باہمی سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ ماں باپ کی پانچویں بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بچوں یعنی اپنے پوتے پوتیوں کی تربیت اور پرورش میں حد سے زیادہ مداخلت شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دادا دادی اور نانا نانی حد سے بڑھی ہوئی محبت کے نام پر اس نئی نسل کی زندگیوں پر ایسا مکمل قبضہ جما لیتے ہیں کہ ان کے اصل ماں باپ یعنی ان کا بیٹا اور بہو صرف نام کے والدین بن کر رہ جاتے ہیں۔ بچے کیا پہنیں گے، کہاں پڑھیں گے، کیا کھائیں گے اور ان کی کس طرح تربیت ہوگی، ہر چیز میں بزرگوں کا حکم چلتا ہے، ہر فیصلے میں بلا وجہ کا دخل ہوتا ہے اور ہر معاملے میں اپنی پرانی مرضی زبردستی مسلط کرنا شروع کر دیتی ہے۔
انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ محبت نہیں کر رہے، بلکہ آہستہ آہستہ اس نئی نسل کے حقیقی والدین سے ان کا ذاتی اعتماد اور تربیتی اختیار چھین رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ایک ماں اپنے ہی بچوں کے چھوٹے بڑے فیصلے کرنے سے ڈرنے لگے، اور جب ایک باپ ہر بات پر خود کو بے اختیار اور مجبور محسوس کرنے لگے، تو اس گھر کے اندر خاموش اور گہرے فاصلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگ نادانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تجربہ کار ہونے کا مطلب ہر وقت حکومت کرنا اور حکم چلانا ہے، حالانکہ اصل دانش مندی اور عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے دی جائے۔ محبت یقیناً ایک خوبصورت چیز ہے، لیکن ہر وقت کی سخت نگرانی، تنقید اور ڈکٹیٹ کرنا سامنے والے انسان کو ذہنی طور پر بری طرح تھکا دیتا ہے۔ بزرگ اگر گھر میں صرف دعا، شفقت، پیار اور ایک ٹھنڈا سایہ بن کر رہے تو وہ گھر سچ مچ جنت کا نمونہ لگتا ہے، لیکن اگر وہ ہر وقت سخت نگرانی اور حکم دینے والی اتھارٹی بن جائے تو وہی پیارا گھر آہستہ آہستہ ایک قید خانہ محسوس ہونے لگتا ہے، جہاں بظاہر محبت تو موجود ہوتی ہے مگر دل کا سکون مکمل طور پر مر جاتا ہے۔ چھٹی بڑی غلطی، ماں باپ اولاد کی زندگی کا سب سے مضبوط اور معتبر سہارا ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے ہر رشتے کی خوبصورتی اور پائیداری تب ہی قائم رہتی ہے جب محبت کے ساتھ ساتھ اس کی جائز حدود اور وقت کی نزاکت کو بھی اچھے سے سمجھا جائے۔ ماں باپ کی چھٹی بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے میں بھی گھر کے ہر چھوٹے بڑے معاملے کا مرکز بنے رہنا چاہتے ہیں۔ انہیں ہر فیصلے میں لازمی شامل ہونا ہوتا ہے، ہر نجی مسئلے پر اپنی حتمی رائے دینی ہوتی ہے، اور ہر چیز کو اپنے سخت کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے۔ وہ اس سچائی کو قبول ہی نہیں کر پاتے کہ اب وقت بدل چکا ہے، بچے بڑے اور سمجھدار ہو چکے ہیں، اور زندگی کے کردار بھی اب تبدیل ہونے لگے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ گھر کا ہر معاملہ ایک شدید ذہنی دباؤ میں بدل جاتا ہے۔ بیٹا اپنے ذاتی فیصلے کرتے ہوئے بھی ایک خوف محسوس کرتا ہے، بہو ہر وقت خود کو کسی کی سخت نگرانی اور کیمرے کی زد میں محسوس کرتی ہے، اور گھر کے اندر کا وہ حقیقی امن و سکون ختم ہونے لگتا ہے جس کے لیے انسان ایک خوبصورت خاندان بناتا ہے۔ بعض والدین اندھی محبت کے نام پر اپنی موجودگی کو اس حد تک مسلط کر دیتے ہیں کہ ان کی اپنی اولاد ذہنی طور پر گھٹنے لگتی ہے۔ انہیں یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر وہ ہر وقت شامل نہیں رہیں گے تو شاید ان کی اہمیت اور عزت کم ہو جائے گی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ عزت کبھی زبردستی اور رعب سے نہیں لی جاتی، بلکہ وہ اپنے اچھے کردار، اخلاق اور حکمت سے کمائی جاتی ہے۔ زندگی کا اصل حسن یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی جوان اولاد کی انگلی پکڑ کر انہیں چلائیں، بلکہ اصل حسن یہ ہے کہ ایک مخصوص وقت کے بعد آپ ان کا ہاتھ چھوڑ کر صرف اپنی نیک دعاؤں سے ان کا ساتھ دینا سیکھ جائے۔ جو دانا والدین وقت پر تھوڑا پیچھے ہٹنا سیکھ لیتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے دلوں میں کبھی بوجھ نہیں بنتے، بلکہ ان کے لیے سکون کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور جو بزرگ ہر وقت اپنا اختیار چھوڑنے سے صاف انکار کرتے ہیں، اکثر وہی آہستہ آہستہ اپنی ہی اولاد سے گہرے جذباتی فاصلے پیدا کر لیتے ہیں۔ محترم والدین، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ وہ مقدس اور عظیم رشتہ ہے جس میں لازوال قربانی، سچی محبت اور بیلوس پن کی خوشبو رچی بسی ہوتی ہے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو پورے 9 ماہ اپنے وجود میں رکھا، تکلیفیں سہی، اور ایک باپ نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اور سکون اس کے اچھے مستقبل پر لگا دیا، مگر جب یہی بچہ بڑا ہو کر اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرتا ہے تو وہاں اسے اپنے والدین کے اعتماد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کی ایسی بہترین تربیت کی ہے اور اسے
اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ زندگی کے فیصلے خود کر سکتا ہے اور ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تو پھر اس کے فیصلوں پر شک کرنا دراصل اپنی ہی دی ہوئی تربیت پر شک کرنے کے برابر ہے۔ اسے ہر وقت اپنے سخت کنٹرول میں رکھنے کی خواہش سچی محبت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسا اندرونی خوف ہوتا ہے جو رشتوں میں دم گھونٹ دیتا ہے۔ اولاد کو اپنی زندگی جینے کی آزادی دینا دراصل انہیں بگاڑنا نہیں ہے، بلکہ انہیں اندر سے مضبوط بنانا ہے۔ انہیں اپنی چھوٹی موٹی غلطیوں سے خود سیکھنے دے اور اپنے فیصلوں کے نتائج کا خود مردانگی سے سامنا کرنے دے، کیونکہ جو اولاد خود اپنے پیروں پر کھڑی ہونا سیکھ لیتی ہے، وہی بعد میں بڑھاپے میں ماں باپ کا اصل اور مضبوط سہارا بنتی ہے۔ والدین کا مقام گھر میں کبھی کسی جابر بادشاہ کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایک گھنے درخت کا سایہ ہوتے ہیں، اور سایہ کبھی کسی پر وزن یا دباؤ نہیں ڈالتا، بلکہ وہ تو صرف تپتی دھوپ میں سکون دیتا ہے۔ اولاد کی زندگی میں آپ کی اصل طاقت حکم دینے میں نہیں ہے، بلکہ انہیں پیار سے سمجھانے اور ہر مشکل میں سنبھالنے میں ہے۔ جب والدین اپنی ہی اولاد پر حکمرانی شروع کر دیتے ہیں تو رشتوں میں دلی احترام کم اور خوف زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، خوف سے کبھی سچی محبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف دلوں میں فاصلے پیدا کرتا ہے۔ اولاد اس وقت دل کی گہرائیوں سے آپ سے جڑتی ہے جب اسے یہ پکا یقین اور احساس ہو کہ اس کے والدین اسے سن رہے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں اور اس کی ذات پر پورا اعتماد کر رہے ہیں۔ محترم والدین، میری یہ ایک بات ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لینا اور یاد رکھنا کہ رشتے کبھی زبردستی یا دھوس سے نہیں چلتے، بلکہ وہ ہمیشہ حکمت اور تدبر سے چلتے ہیں۔ ایک نرم لفظ، ایک سمجھدارانہ مخلصانہ مشورہ اور ایک مناسب وقت پر دی گئی خاموشی کئی سخت اور تلخ فیصلوں سے زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے۔ والدین اگر بچوں کے سچے رہنما بن جائے تو اولاد زندگی کا راستہ کبھی نہیں بھولتی، لیکن اگر وہ حاکم بن جائے تو اولاد دل سے دور ہو جاتی ہے۔ شادی صرف دو چہروں کی عارضی ملاقات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دو الگ مزاجوں، دو مختلف سوچوں اور دو زندگیوں کا وہ طویل سفر ہوتا ہے جس میں ان کا پورا مستقبل چھپا ہوتا ہے۔ ظاہری خوبصورتی تو چند دنوں کی کشش ہوتی ہے، مگر دلوں کی ہم مزاجی ایک پوری عمر کا دلی سکون بن جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اکثر فیصلے دل اور اخلاق کی بنیاد پر کم اور بیرونی دکھاوے اور نمائش سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ یہ گہرائی سے نہیں دیکھتے کہ دو انسان ایک دوسرے کو سمجھ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ صرف یہ فضول بات دیکھتے ہیں کہ دنیا والے اور لوگ کیا کہیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب سوچے آپس میں ٹکرا جائے اور جب مزاج نہ ملے تو بڑے بڑے عالیشان محل بھی انسان کے لیے ایک ذہنی قید خانہ بن جاتے ہیں۔ کمپیٹیبلٹی کا مطلب صرف ظاہری پسند نہیں، بلکہ باہمی برداشت، سمجھداری اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا مخلصانہ ساتھ دینا ہے۔ شادی کوئی صرف ایک دن کی خوبصورت تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل چلنے والا زندگی کا امتحان ہے، اور اگر ہم نے اس کی بنیاد ہی مضبوط نہ رکھی تو پھر وقت کے آنے والے طوفان سب کچھ بہا لے جاتے ہیں۔ بیٹی کسی کے گھر کی صرف ایک عام ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس گھر کی عزت، امید اور سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ جب ایک غیرت مند باپ اپنی جگر گوشہ بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو وہ صرف ایک رشتہ نہیں دیتا، بلکہ اپنا پورا دل نکال کر داماد کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لڑکے کی آمدنی، اس کا بڑا گھر اور اس کی ظاہری حیثیت کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے اصل کردار اور باطن کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل سوال شادی سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ وہ عام زندگی میں ایک عورت سے بات کیسے کرتا ہے، اس کی عزت کیسے کرتا ہے، اور شدید غصے میں
اس کا رویہ اور زبان کیسی ہوتی ہے۔ جو مرد عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا وہ اسے کبھی دلی سکون نہیں دے سکتا، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر مادی آسائش موجود ہو، کیونکہ عورت روٹی سے زیادہ عزت اور مان پر زندہ رہتی ہے۔ اگر گھر سے عزت ہی ختم ہو جائے تو وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتے، بلکہ وہ صرف اینٹ گارے کی بے جان دیواریں رہ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ ایسا رشتہ چنیں جہاں سچی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی کھل کر سانس لے سکے۔ بزرگ یقیناً کسی بھی گھر کی اصل رونق بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت و برکت بھی، لیکن ہر برکت تب ہی قائم رہتی ہے جب اس میں ایک خوبصورت اعتدال اور توازن ہو۔ اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں سے والہانہ محبت ہونا ایک فطری اور قدرتی امر ہے، مگر جب یہی محبت بیجا کنٹرول اور پرورش میں ہر وقت کی مداخلت میں بدل جائے تو ہنستے بستے گھر کا سکون بکھرنے لگتا ہے۔ نئی نسل کے والدین یعنی آپ کے بیٹے اور بہو کی اپنی کچھ ذاتی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ ان کی اپنی ایک نئی سوچ، اپنے فیصلے اور اپنی ایک الگ زندگی ہوتی ہے۔ اگر ہر وقت ان کی ہر بات میں دخل دیا جائے تو والدین ذہنی طور پر کمزور، احساس کمتری کا شکار اور بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں دل سے احترام کم اور ایک مصنوعی دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اصل خوبصورتی اور دانائی یہ ہے کہ بزرگ ہمیشہ شفقت سے رہنما اور سرپرست بنے، مگر ان کا ذاتی اختیار نہ چھینے۔ انہیں ڈھیروں محبت دے مگر ان پر اپنا حکم نہ چلائے۔ بزرگوں کا ایک نرم مشورہ، ان کی یہ ایک مخلصانہ دعا اور ایک پیاری سی مسکراہٹ پورے گھر کو ایک لڑی میں جوڑ سکتی ہے، لیکن ان کی طرف سے کی جانے والی مسلسل مداخلت اسے ہنستے بستے گھر کو آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ زندگی کا ہر دور اپنی ایک الگ حقیقت اور تقاضا رکھتا ہے۔ انسان کی جوانی عمل اور محنت کا وقت ہے، جبکہ اس کا بڑھاپا سکون، عبادت اور اطمینان کا دور ہے، مگر افسوس کچھ لوگ اس آفاقی حقیقت کو کھلے دل سے قبول نہیں کرتے اور اپنی زندگی کے آخری عمر میں بھی گھر کے ہر چھوٹے بڑے معاملے کا مرکز و محور بنے رہنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ہر فیصلے میں اپنی رائے زبردستی شامل کرنا، ہر نجی مسئلے میں مداخلت کرنا اور ہر بات پر سخت گرفت رکھنے کی یہ عادت آہستہ آہستہ رشتوں کو بری طرح تھکا دیتی ہے۔ یہ چیز اولاد کے لیے بھی ایک مسلسل ذہنی دباؤ بن جاتی ہے اور خود والدین کے لیے بھی شدید بے سکونی اور ٹینشن کا سبب بنتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وقت بہت بدل چکا ہے اور نسلیں آگے بڑھ چکی ہے۔ اب بزرگوں کو اپنا کردار تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بڑھاپے کا اصل حسن اور وقار ہر چیز پر اپنا اختیار رکھنے میں نہیں ہے، بلکہ خوبصورت خاموشی، سب کے لیے نیک دعا اور حکمت و تدبر اختیار کرنے میں ہے، تاکہ گھر کا امن ہمیشہ قائم رہے۔ آمین۔